مفتی زبیر، اسلام کی اگر ہم بات کریں، ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے، بڑے بد نصیب ہیں۔ اسلام ویسے بھی احتیاط کا حکم دیتا ہے، لیکن ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں، ان کے فیصلے کبھی لاک ڈاؤن سخت، کبھی لاک ڈاؤن نرم، کبھی لاک ڈاؤن ختم، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس کی وجہ سے قوم کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے آپ کے مطابق؟ یہی تو اہم ترین پوائنٹ ہے، یہی تو اہم ترین مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کا تذکرہ کیا، میں تائید کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کرونا کے حوالے سے بھی آپ سندھ حکومت کی پالیسیوں پر بھی ذرا نظر ڈال لیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے صورتحال کیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب ہفتہ اور اتوار کو کرونا آ جاتا ہے، باقی 4 دن کرونا نہیں آتا، وہ ایگریمنٹ ذرا پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے عوامی سوچ آتا کہ حکومتی پالیسی ہمیشہ کیسی ہونی چاہیے جو عوام کی سوچ کی عکاس ہونی چاہیے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی اب صورتحال ہے کیا؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے، ہر بندے کے ذہن پر۔ آپ کیمرہ مین کو ذرا باہر لے کر کے بھیجوا دیجئے کہ کرونا بڑا سمجھدار ہے، مارکیٹوں، منڈیوں، بازاروں، کچہریوں، سڑکوں، روڈوں، چوکوں، چرنگیوں، روڈوں پر نہیں آتا، صرف مسجد کے اندر آتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، سارا دن مارکیٹوں، بازاروں، منڈیوں، کاروبار زندگی کے رش اور مصروف شاہراہوں کے مناظر دیکھنے والے عوام کے لیے صرف چند منٹ کی فرض نمازوں کے لیے بھی مساجد کی بندش کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہر جمعے کو ایک نیا ایگریمنٹ رات کو سندھ حکومت کا کرونا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رات کو 12 بجے 3 بجے کہ جناب جمعے والے دن 12 تا 3 جبری مصنوعی آرٹیفیشل لاک ڈاؤن ہوگا۔ اب اس لاک ڈاؤن سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ نماز جمعہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ غیر منصفانہ بھی نظر آتا ہے، متعصبانہ بھی نظر آتا ہے۔ عوام کی سوچ، عوام کے ذہن، آپ 1000 چیزوں کو کھلا رکھیں، ایک چیز کو بند کر دیں۔ عجیب قسم کی کامن سینس کے اندر بھی، دماغ کے اندر بھی نہ آنے والی پالیسیاں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت کی پالیسیاں مذاق خیز بھی نہ ہو، قابل عمل بھی ہوں، واجب الاتباع بھی ہوں، اور ہم بھی تو لوگوں کو منہ دینے والے ہیں نا، ممبر اسٹیک ہولڈر ہے نا، میڈیا ایک اسٹیک ہولڈر ہے نا۔ اب اگر آج فرض کریں آپ کا بھی اگر یہ ڈیمانڈ، آپ کا بھی اگر یہ مطالبہ ہو، نہیں جی مساجد کو بند رکھا جائے، نہیں جی عید کی نماز نہ ہو، اچھا سوال یہ عید کی نماز کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 5، 8، 9، 10، 12 منٹ؟ تو گویا صبح 8 سے لے کر کے شام 8 بجے تک تو یہ ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں اور مسجد میں 8 منٹ کے لیے نہ جائیں۔ آپ بھی اگر یہ ڈیمانڈ کریں گی، عوام قبول نہیں کریں گے، عوام کی نفسیات، عوام کے ذہن کو عوام برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ پوائنٹ تو بڑا اہم انہوں نے اٹھایا کہ دیکھیں کورونا تو پھر ہر جگہ پہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، صرف مسجد میں نہیں ہوگا، پھر وہ بازار میں بھی ہوگا، جہاں جہاں لوگ پھر رہے ہیں وہاں پر بھی ہوگا۔ اب جس قسم کا ہجوم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے تو یقینی طور پہ کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہی بات بتا رہا ہوں، میں زبیر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ان کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ میں بات ساری ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر کے میں پھر کہوں گا کہ ہم جو ہے یہ ایک چیز بتا دی گئی، اب یہ حکمران کا کام ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ جب ہم نے جنوری میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ بیماری آئے گی، اس وقت 6 لوگ چائنا کے شہر ووہان میں انتقال کر گئے تھے اور 300 لوگ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھے۔ تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کو صحیح کر لیں، اور جب ظاہر ہے جب سسٹم میں یہ ایک اس کا ٹریٹمنٹ تھا، وہ ہم نے سنا کہ لاک ڈاؤن ایک لفظ ہے، لاک ڈاؤن۔ اچھا بھائی لاک ڈاؤن میں آپ 14 دن گھر پہ لوگوں کو قید کر دیتے ہیں، جب آپ قید کر دیتے ہیں تو اس میں معاشی پرابلم اور دوسری پرابلم بھی آتی ہیں، وہ بھی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ پورے ملک میں یونیفارم پالیسی ہو جاتی، ایک پالیسی ہوتی اور ایک ہی طریقے سے سب ایک پیج پہ ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم بہت آرام سے بہت سارے فیزز میں اس کو ایز کر رہے ہوتے۔ لیکن اب وہ چونکہ اب ہو نہیں سکا، اب میں بہت ہی میری ہمدردیاں حکمران کے ساتھ ہیں، کیونکہ حکمران کو ہر چیز اکنامی بھی دیکھنی ہوتی ہے، سب کچھ دیکھنی ہوتی ہے۔ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا چونکہ کوئی علاج موجود نہیں ہے، اس بیماری کا صرف علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے احتیاط۔ تو میں پھر کہوں گا کہ ہم آپس میں مقابلہ نہ کریں۔ ہم نے جو پچھلی دفعہ دیکھا کہ جی آپ نے یہ چیز کھول دی ہے تو ہمیں یہ چیز کھولنے میں کیا پرابلم ہے،
फला चीज खोलनी है तो फला चीज क्यों नहीं खोले जा रही है। तो जो ये तकरार हमने देखा और इस तरह होते होते ये पूरी चीज खुल गई है। अब मुझे ये लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है, कोई वायरस नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं वैसे मुसलमान के कि तमाम पाकिस्तानियों के को अल्लाह ताला इस कोरोना के अजाब से महफूज रखे, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और हमें डर है हम तमाम डॉक्टरों को कि ये खुदा ना खास्ता ये हमें ईद या ईद के बाद हमें और केसेस ज्यादा मिलने शुरू हो गए, तो शायद हमारे हॉस्पिटल का निजाम ऑलरेडी हम लम्हा फिक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ, डॉक्टर कैसर की गुफ्तगू आपने सुनी, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ जी, मुफ्ती साहब आप बात कर लें, फिर मैं अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब की पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें मोहतरम डॉक्टर साहब, बल्कि तमाम के तमाम डॉक्टर हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये कौम के पाकिस्तानी आवाम के मसीहा हैं, इनको सलूट हो, इनकी खिदमत की दिल से कदर है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, देखें मसला ये आपने फरमाया हमें तकरार नहीं करनी चाहिए कि वो खोल दिया तो इसको क्यों नहीं खोल रहे, हम नहीं कर रहे तकरार, अमलन आपकी बात नहीं कर सिंध ने मैं आपकी बात नहीं कर रहा जुबैर भाई, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, एक अवामी एक सोच है, अवामी सोच है। जी मैं अवामी सोच की बात कर रहा था कि मैं जो टेलीविजन पे देखता रहता हूँ ना कि भाई आपने बसों को खोल दिया तो ट्रेन को क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो फला उसमें क्या हवाई जहाज खोल दिया है तो आप बस को क्यों नहीं खोल रहे। मैं एक आपकी बात का बहुत अच्छा जुमला आपने बोला कि ये अवामी एक मिजाज है हम लोगों का कि हम इस तरह से करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, बराबर में तो बिजली आ रही है, और जब वो कहता है कि जी देखो अब बिजली आ रही है, बराबर में कह रहे नहीं अब बिजली नहीं आ रही, अब ठीक है। तो हमारा ये मसला है और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह करें कि हमारी सोच ये हो जाए कि जुबैर भाई का गम जो है वो हमारा गम है, और हम जब ये सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सब बिल्कुल ये सारा माशरा हमारा ठीक हो जाएगा।